السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من غسل واغتسل وابتكر ودنا واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة اجر قیام سنت وصیامها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم بہت جلدی جمعہ میں مسجد میں آئے. اللہ بار بار یہ سعادت ہم کو نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جمعہ کے دن اچھا غسل کرے. ماشاءاللہ سبھی غسل کیے ہوں گے جمعہ کے دن، اور اس کے بعد میں جلدی جلدی مسجد میں آ گئے ماشاءاللہ. اور نمبر 3، امام کے قریب ہو جائے تو ہو بھی گئے امام کے قریب. اور نمبر 4، خطبہ بھی غور سے سنیں، بولو سنیں گے انشاءاللہ. خاموش رہیں گے، بولو انشاءاللہ. تو ہر قدم جو ہم آئے ہیں اور ہر قدم جو ہم جائیں گے، ہر قدم پر اللہ 1 سال تہجد کا ثواب اور 1 سال روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ صرف جمعہ کو ملتا ہے، اسپیشل جمعہ کو ملتا ہے، اور ان کو ملتا ہے جو مسجد میں جلدی جلدی آ جاتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ سب آ گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ یہ تہجد کا ثواب بھی ہم کو عطا فرمائے، بولو آمین. اور روزوں کا ثواب بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے، بولو آمین. میرے پیاروں، آج مجھے جمعہ میں کہیں اور جانا تھا، لیکن میرے بہت پیارے دوست اور اس مسجد کے امام محترم، عالم ربانی، فیض سبحانی، مولانا عبد المحیط صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، وہ یہاں پر 23 سال الحمدللہ انہوں نے امامت کی اور دعوت کے ساتھ جڑے رہے، تبلیغ کے ساتھ جڑے رہے، امامت کے مصلی پر رہے، مقتدیوں کے ساتھ میں رہے. بہت ہی ہم افسوس ہے ہم کو، ہم بالکل ان کے غم میں شریک ہے کہ مرحوم مولانا عبد المحیط ہمارے درمیان نہیں رہے. ورنہ مجھے برابر یاد ہے کہ میں جب جمعہ میں بیان میں آتا تھا تو ادھر کہیں وہ بیٹھے رہتے تھے اور کچھ ہنسی مذاق بھی ساتھ ساتھ میں ہو جاتی تھی. بہت پیارے امام تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بولو آمین. اللہ انہوں نے جو امامتیں کروائی اور ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اللہ سارا ثواب ان کو عطا فرمائے. اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے. لیکن میرے پیاروں، ایک بات بالکل صحیح ہے جس پر میں آ رہا ہوں، ہم سب کو بھی تو مرنا ہے نا. آج ہم کھڑے ہیں، مولانا عبد المحیط مرحوم ہو گئے، کل ہوگا قاری احمد علی مرحوم ہو گئے، کل آپ کا نام آئے گا، آپ مرحوم ہو گئے. تو جانا تو سب کو ہے، ساتھ میں بولو نا، جانا سب کو ہے. لیکن میرے پیاروں، ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ جب ہم کو جانا ہے اور یقین ہے کہ جانا ہی جانا ہے، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا انشاءاللہ. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، پورا مجمع بول لینا، باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ، بولو صرف. اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ آگے نہیں. اور بولو 1 سیکنڈ. اللہ نے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و
تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی، اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں، اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت، ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے، پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت، بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنا ہے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے، کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے، کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا، بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا ایک سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا
لقادمون. موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے. بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش. یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے. اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکال جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا. کھڑے 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے. ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے. 1 کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے. کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ. تو کہا کہ ہاں ہو گئے. کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں. ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے. ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. آمین بولو آمین. اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے. جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے. میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے. لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے. اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے 2 ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے، اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ کون تھے؟ میرے پیاروں، اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے۔ اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے، تو فرشتہ کہے گا بھی گھر جانے کا راستہ بند۔ تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے، جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا۔ تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس وقت آواز آئے گی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، سب جانتا تھا، طاقت تھی مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا، یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو۔ میرے پیارو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو مولانا عبد المحیط چلے گئے، 23 سال جس آدمی نے مصلی پر نماز پڑھائی ہو وہ تو بخشے بخشائی چلے گئے، لیکن ہم نے کیا کیا پیارو؟ ہم نے ہمارے نبی نے جو کہا اس پر عمل کیا؟ نبی نے کہا یہ نہیں کرنا، نہیں کیا، کیونکہ ہمارے اندر بہت طاقت ہے بھائی، ہمارے اندر بہت ہمت ہے، کیا ہم نے وہ کام۔ ابھی میں بتاؤں ایک بات، مولانا سراج صاحب ہمارے صورت میں، آپ کے دبوئی میں بھی ہوا ہوگا، لیکن ہمارے صورت میں مولانا حافظ نور الدین آپ بھی آئے، سید خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے ماشاءاللہ، آپ کے بروڈا میں بھی ہوا ہوگا، یہ آکسیجن آیا محمد کے ملک سے، آیا کہ بھائی میں آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں، ہاں یا نہ آیا؟
آیا. بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ وہ ملک بھی ہمارا محبوب ہے, یہ ملک بھی ہمارا محبوب ہے. محبوب کے پاس آئے تو محبوب خوشی ہونے والا ہے. بھائی محبوب کے پاس آئے, اگر سعودی مدد کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں بہت خوشی ہے. اس لیے خوشی ہے کہ وہاں مکہ اور مدینہ ہے. مکے کی طرف نظر کرو اللہ کا جلال نظر آتا ہے, مدینے کی طرف نظر کرو محمد کا جمال نظر آتا ہے, اور دونوں کو ملا دو تو اسلام کا کمال ہی کمال نظر آتا ہے. اس لیے سعودی سے ہم کو محبت ہے, اور ہمیں ہمارے وطن ہندوستان سے اتنی محبت ہے کہ جب ضرورت پڑے تو تن من دھن اگر قربان کریں گے تو وطن کے واسطے انشاءاللہ ہم کریں گے. بولو انشاءاللہ. تو ہم کو تو دونوں جگہ سے محبت ہے, لیکن ہمارا جوان نے جو 2 دن نکالے, سلیم بھائی 2 دن نکالے, محمد کے ملک سے آکسیجن آیا, وہ اس کو اچھا باقاعدہ نا اس کے پاس جو آتا ہے نا وہ دوسرے کو فارورڈ کرتا ہے. کم بخت اس کے پاس تیرے سے پہلے بڑا موبائل موجود ہے. یعنی 2-3 گھنٹے ہمارے اس میں گئے. پھر یہ آکسیجن آیا, پھر شیطان نے ایک دوسری بات ڈالا کہ وہ آکسیجن آیا, اس کے ٹینکر اترے اور اس کے اوپر معلوم نہیں کوئی سٹیکر لگ گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. اب یہ اس کی فکر میں پورا دن موبائل میں, آدھا دن موبائل میں. میں پوچھتا ہوں سعودی والے ہم کو پوچھنے آئے تھے یہاں, کہا ہے حسن بھائی آملیٹ والے ہمارے, ہاں حسن بھائی آئے تھے سعودی والے پوچھنے کے لیے مسجد میں کہ ہم آکسیجن بھیجے کہ نہیں بھیجے, آئے تھے ہم کو پوچھنے؟ ارے ہاں یا نہ بولو, آئے تھے. اچھا یہ بولا تھا کتنے ٹینکر بھیجنے والے, یہ بولا تھا کون سی کوالٹی کا آکسیجن ہوگا, کتنی کوانٹٹی کا آکسیجن ہوگا بتایا, اور کس کے پاس جائے گا؟ نہ ہندوستان گورنمنٹ نے ہم کو پوچھا, نہ سعودی گورنمنٹ نے پوچھا. تو پھر ہم ڈائے کو بنتے بھائی؟ ہماری پہنچ ہے وہاں تک ہے, پہنچ ہے وہاں تک. جہاں ہماری پہنچ نہیں وہاں ہمارے ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرتے. ارے محمد کے ملک سے بولو صلی اللہ ہو, اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. بولو نا محمد کے ملک سے آکسیجن ابھی آیا, 1400 سال گزر گئے, محمد کے ملک سے داڑھی بھی آئی, محمد کے ملک سے داڑھی آئی, محمد کے ملک سے مسواک آیا, مسواک. محمد کے ملک سے کیا آیا؟ مسواک آیا. محمد کے ملک سے ہماری پیجامہ ٹکنوں کے اوپر ہونا چاہیے وہ آیا. محمد کے ملک سے نمازیں آئی. محمد کے ملک سے گالی گلوج نہیں کرنا وہ آیا. محمد کے ملک سے کسی کا پیسہ نہ کھانا وہ آیا. محمد کے ملک سے جھوٹ نہ بولنا وہ آیا. تو محمد کے ملک سے قرآن آیا, محمد کے ملک سے حدیثیں آئی, وہ یاد نہیں رہا. آکسیجن آیا وہ یاد رہا, اس کے لیے دیوانہ ہوا. بھائی آکسیجن تک نہیں پہنچ سکتا, داڑھی تو رکھ سکتا ہے. اور پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. آواز نہیں آ رہی, بہت ٹھنڈے بیٹھے, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر. پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نہ کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھے تو کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاوے, بولو سبحان اللہ. کبھی وہی انگلی آسمان کی طرف اٹھے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے, بولو سبحان اللہ. کبھی وہی انگلی زمین پر رہے, ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی. اب میری بات کی طرف دھیان دینا, ہمارے نبی کی شان کیسی معلوم ہے؟ ایک مرتبہ یہ جو مکہ کے جو بڑے بڑے کفار مکہ, جو بڑے بڑے چودھری اور وڈیل سمجھے جاتے تھے, ایک دن ان کی میٹنگ بیٹھی. میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ محمد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, بولو صلی اللہ ہو. اب میٹنگ میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں. ارے کوئی یہاں تک باتیں کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے, تو کوئی کہتا ہے کہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جیل میں بھیج دیا جائے, تو کوئی کہتا ہے نہیں ان کو مکے سے نکال دیا جائے. قرآن کریم میں 90 پارے میں ان کی میٹنگ کا ذکر آیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. الگ الگ لوگ میٹنگ میں مشورے دے رہے, لیکن اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے محبوب وہاں میٹنگ ہو رہی ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں, ہم آسمان پر پلاننگ کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے یہ زمین پر پلاننگ کریں گے, ہم کہاں پر کریں گے؟
اور چلو میٹنگ ہو رہی، میٹنگ میں آخر میں ایک بات عجیب آئی. ہاں ایک بات عجیب آئی. ایک بوڑھے آدمی نے، جو مکہ کے بڑے آدمی تھے، کہا کہ میرا خیال ہے ان پر جادو ہو گیا ہے. یعنی ہمارے نبی پر کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا. یا تو کوئی جنات نے ان کو پکڑ لیا ہے، یا تو ان کا دماغ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یا تو یہ شاعر اور نجومی ہے. کوئی نہ کوئی پرابلم مطلب دماغ کا ہے، یا شاعر نجومی ہے، یا تو جنات نے ان کو پکڑ لیا ہے، یا جادو ہو گیا ہے. جس کو اللہ نے بتایا کہ میرے نبی پر ایسا کچھ ہوا، کہ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. تو ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا، تو کہا کہ پھر اگر جادو ہو گیا ہے، جنات ہو گیا ہے، تو کس کو بلانا چاہیے؟ تو کہا یہاں سے دور، یعنی مکہ سے دور ایک قبیلہ، بولو قبیلہ بنو عامر. پورا مجمع بولے گا قبیلہ، آواز نہیں آ رہی، بولو قبیلہ. ہاں کہا وہاں ایک آدمی رہتا ہے، لمبا چوڑا ہٹا کٹا بجو پتی آدمی ہے، اور وہ یوں چٹکیوں میں جنات کو بھگاتا ہے، چٹکیوں میں جادو کو پھٹاک کر کے ختم کرتا ہے. اگر کسی کو نظر ہما ہے، مس جن ہے، بندش ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ قبیلہ بنو عامر. اور وہ دوا بھی دیتے، اگر کسی کا دماغ صحیح نہیں تو دوا بھی دیتے. تو سب نے کہا پھر انہی کو بلا لو بھائی، یہاں مکے سے تھوڑا دور قبیلہ، بولو کون سا قبیلہ؟ قبیلہ بنو. تو وہاں سے وہ ہٹے کٹے آدمی کو بلا لو. تو جو بوڑھے آدمی تھے نا، کہا وہ آ تو جائیں گے، کیا فیس بہت بھاری ہے. تو وہ سب مکہ کے بڑے بڑے تھے، کہاں مکہ کے وڈیل ہے، ہمارے پاس دینار بھی ہے، سونے کے ٹکڑے بھی ہے، ہمارے پاس درہم بھی ہے، ایک بڑا ٹھیلا تیار کرو، آوے تو دے دو بھائی، ٹھیلے کے ٹھیلے لے کے جاوے چلے، لیکن ایک بار محمد کا علاج تو ہو جاوے، کیونکہ ہمارے بیوی بچے سب اسلام میں داخل ہو رہے، ہمارے بتوں کی توہین ہو رہی ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہاں جا کے دعوت دی. وہ تو تیاری سے قبیلہ بنو عامر والے، وہ جو بڑے لمبے چوڑے، کہا کل میں آ جاؤں گا، لیکن وہ تیار رکھنا. کیا؟ ہاں پہلے پیسہ بعد میں کام. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ آ تو جانا، لیکن ہم آپ کے ساتھ میں نہیں آئیں گے، ہم ایک پہاڑی کے پیچھے رہیں گے، آپ اکیلے آ جانا اور ہم آپ کو ملیں گے، آپ کی جو فیس ہے وہ دے دیں گے اور پتہ بتا دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن صبح میں اونٹ کے اوپر ہے، شاندار عربی اونٹ، اور اس کے اوپر ہے خوبصورت لمبے چوڑے ہٹے کٹے قبیلے بنو عامر کے وہ شخص، وہ آ رہے. جیسے وہ آئے تو یہ لوگ تو پہاڑ کے پیچھے تھے، سب آئے اور ہاں اتنا بڑا ٹھیلا یوں دے دیا، دینار اور درہم کا بنا ہوا. انہوں نے بھی ٹھیلا لے لیا. کہا ہے محمد کا ہے. کہا بس اب بھی کعبے کے پاس بیٹھے جاؤ، کعبے کے پاس بیٹھے. تو یہ گئے، یہ سب تو پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے. یہ قبیلہ بنو عامر والے بڑے بڑے جو تھے ہٹے کٹے گئے، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنے اونٹ کو ایک طرف رکھا اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا انت محمد، آپ محمد ہو؟ تو ہمارے نبی اس وقت دعا میں مشغول تھے، یوں کر کے دیکھا، کہا میں محمد ہوں. آنکھوں میں آنسو تھے، کہا میں محمد ہوں. تو انہوں نے کہا چلو 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 تیار ہو جاؤ، علاج کرنا ہے، تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر جنات ہے، تمہارا دماغی پرابلم ہے، کیا ہے وہ مجھے بتاؤ کہ تم کو ہے کیا. تو ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا لیس فی شیء، کچھ نہیں ہے میرے کو، نہ جنات نہ اور تھا کچھ ہمارے نبی کو. کہا جادو جنات نظر بندش یہ دماغی پرابلم میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا سارا مکہ کہتا ہے یا تو تم کو جادو کا پرابلم ہے، یا جنات کا پرابلم ہے، یا دماغ کا پرابلم ہے، یا تم شاعر ہو، یا تم نجومی ہو، یا تم مجنون ہو. سارا مکہ کہتا اور تم کہتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سارا مکہ کو جو کہنا ہے کہنے دو، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور قرآن مجھ پر آتا ہے اور جبرائیل میرے پاس آتے. بس وہ قبیلہ بنو عامر والا کہا یہی تو جادو ہے، کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ کلمہ ہم نہیں پڑھتے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس جبرائیل آتے ہیں تو جبرائیل کو تم ہی ملے، ہم میں کوئی نہیں ملا، اور قرآن بھی تمہارے اوپر آیا، ہمارے اوپر قرآن نہیں اترا، اور اللہ نے نبی پیغمبر رسول بنایا تو آپ کو بنایا، باقی ہم کو کسی کو نہیں بنایا. کہا چلو یہی جادو ہے، علاج کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ جادو ہے، یہ دماغی پرابلم ہے، جادو ہے. ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا علاج بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے ساتھ چلو. یہ کہ اگر ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگے. وہ سوچنے لگے کہاں لے کے جا رہے. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے جہاں سامنے بہت سارے درخت تھے. ہمارے نبی نے فرمایا بڑے عامل ہو نا تم، جادو جنات کے اسپیشلسٹ ہو. کہا وہ درخت سامنے، اس کو بلاؤ، اس کو بولو ادھر آ جا.
تو یہ غصے ہو گئے، کہا میں جنات کا علاج کرتا ہوں، جادو کا علاج کرتا ہوں، میں دماغ کا علاج کرتا ہوں، میں وہ درخت کو کیسے بلاؤں گا؟ اور کہا کوئی نہیں بلا سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو نہیں بلا سکتا، میں میرے اللہ کے حکم سے بلا سکتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، سب کہنا سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یا شجر ادن منی باذن اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اے درخت میرے اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا۔ حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے باہر اکھڑ گیا، بولو سبحان اللہ، اور جیسے اونٹ ریگستان میں چلتا ویسے دھیرے دھیرے چلتے چلتے آیا۔ اور میرے پیاروں صرف درخت آیا نہیں، بولو درخت آیا نہیں، قریب آیا، جیسے ایک انسان سجدہ کرتا درخت نے بھی ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا۔ بولو درخت سیدھے سجدے میں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو اٹھو، تو درخت اٹھا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ واپس جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ۔ سارے لوگ دیکھنے والے کہتے درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے جانے لگا اور جس جگہ سے اکھڑ کے آیا تھا وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ سب تو ہوا، ہمارے نبی ان کی طرف دیکھے، کون وہ قبیلہ، ان کی طرف دیکھے تو رو رہے ہو، رو رہے، اور ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ بڑی، پوری داڑھی آنسوں سے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ بولو بولو سبحان اللہ، کہا مجھے کلمہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تو پڑھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ایمان کیوں قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، عبرانی زبان، یونانی زبان، سریانی زبان، عربی زبان، میں سب کا ایک دم زبردست پروفیسر ہوں، بہت پڑھا ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جادوگر اپنے جادو سے درخت کو بلاتا ہے اور درخت کو واپس بھیجتا ہے، اور نبی بھی بلاتا ہے درخت کو اور نبی بھی بھیجتا ہے، مگر اللہ کی قسم اگر درخت سجدہ کرے گا تو نبی کو کرے گا، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں کرے گا۔ آپ نے درخت بلایا وہ کمال نہیں تھا، آپ نے درخت کو بھیجا وہ کمال نہیں تھا، لیکن درختوں کے بارے میں اللہ کا طریقہ ہے، ساری کتابوں میں ہے، یہ سجدہ کریں گے تو نبی کو کریں گے، نبی کے سوا کسی کو نہیں کریں گے۔ اور یہ درخت نے آپ کو سجدہ کیا، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ ارے میرے پیاروں، یہ سننے کے بعد ہمارے نبی نے کہا آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ نبی کے گلے لگے، پھر بڑے پیار محبت کے ساتھ کعبے کے پاس آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو وہاں وضو کر لو، میرا تو وضو ہے، آپ وضو کر لو۔ میں وضو کا طریقہ بتاتا، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ نے میرے امتی کو ہدایت دے دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بہت دیر تک قرآن پاک کی تلاوت ہوئی۔ جب جانے کا وقت ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات بتاؤ، تم جب کلمہ پڑھ رہے تھے نا، جبرائیل کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور پھر تو آپ نے میری ملاقات کی۔ وہ جب جانے لگے نا تو وہاں سے تو الگ ہوئے، وہ سب پہاڑی کے پیچھے تھے، سب کے سب باہر آئے اور آ کر کہنے لگے اے کیا ہوا؟ ارے ہم تو علاج کے لیے بھیجے تھے۔ تو انہوں نے زور سے کہا مکہ والوں یہی تو غلطی ہوئی کہ میں سمجھا کہ وہ پیشنٹ ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، وہاں جا کے پتا چلا مریض میں تھا، ڈاکٹر تو وہی تھے، انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ تو کہا ہماری فیس کیا؟ تو وہ جو ٹھیلا تھا نا یہ اٹھا کے پہاڑی کے پیچھے پھینکا، لے لو تمہاری فیس جو بھی ہے، اس کے بدلے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو ایسے پیارے نبی ہم کو ملے، ہم نے کیا کیا اس نبی کے ساتھ؟ ہم کو نبی کا چہرہ تک نہیں پسند آیا۔ ہاں، ایک کتے کے اندر وفاداری ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر وفاداری نبی کے چہرے کے معاملے میں بھی نہیں ہے۔ بھائی نبی کے، آپ لوگ ناراض مت ہو، سیدھا بولو، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ یعنی پورا مجمع بولے تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ تو آج سے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ارادہ کرو، پہلا ارادہ، پکا ارادہ، کہ ہم ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، کورونا دور، ڈینگیو ختم، یہ چکن گنیا ختم، یہ جتنے فنگس آتے وہ ختم، یہ ساری مارا ماری ختم، سارے آکسیجن کی یہ جو اٹھا پٹک ہے وہ سب ختم۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے نا، آ کر پوچھا تھا اللہ کے رسول مجھے آپ کو ہدیہ دینا ہے، میں آپ کو کیا ہدیہ دوں؟ اب میرے کو کوئی ہدیہ بولے تو میں بھائی دینا نہیں ہے، کوئی دینا نہیں، لیکن میرے کو کوئی ہدیہ مانگے تو میں بولوں گا بھائی اتنا پیسہ ویسا دے دے، لائٹ بل بھی بھرنے کا ذرا کام وام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس آئے تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟
اور صحیح میں ہمارے نبی کو کیا ہدیے کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا یہ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، اللہ فرماتا میرے نبی ایک بار کہہ دو پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا۔ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب رو مت، ہمارے نبی رو رہے تھے، کہا رو مت، اگر آپ کہہ دو آپ جہاں زمین پر قدم رکھیں گے وہ قدم کو، وہ زمین کو میں سونے کا بنا دوں گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ تو حضرت انس نے کہا آپ کو کیا ہدیہ چاہیے؟ کہا میں نے اللہ کا ہدیہ نہیں لیا، تمہارا کیا ہدیہ لوں گا، لیکن ہاں ایک چیز کرو گے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حضرت انس نے فرمایا کیا قیامت تک آنے والے کو کہہ دو 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ نماز پڑھیں گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو میری آنکھیں گرم رہے گی۔ آج کیا ہے میرے دوستو، یہ کوئی کورونا نہیں، یہ ہمارے گناہ کا وائرس ہے، یہ ہمارے نماز نہ پڑھنے کا وائرس ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ روٹ گئے، اللہ ناراض ہو گئے، اور اتنا معلوم ہے کہ ہم کو قبر میں جانا ہے۔ اچھا ایک حدیث میں آپ کو بتانا بھول گیا بیچ میں، جب تیسرا سوال ہوگا نا کہ یہ نبی کون ہے، یہ نبی کون ہے، تو اگر کوئی نیک ہوگا نا، نیک ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ یہ محمد ہے اور یہ قرآن لے کر آئے اور یہ حدیث۔ اس سے پہلے ہمارے نبی کی آواز مدینے سے آئے گی یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر گنہگار بے نمازی وہیں سے نبی کی آواز آئے گی سوال مت پوچھو، لا عارفہ ولا یعرفنی، نہ میں اس کو پہچانتا ہوں نہ وہ مجھ کو پہچانتا ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں آپ سے، ایک بھکاری بن کے بھیک مانگتا ہوں میرے پیاروں، آج سے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بولو نا یہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت میں ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں میرے پیاروں، کوئی اللہ کے ولی کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اگر کوئی اپنا سمجھ لیتا ہے نا، اللہ دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈالتا ہے، آخرت بھی اس کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے مولانا سراج صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، بہت پرانے، اور ان سے دوستی جلدی، مولانا جلدی کسی سے دوستی کرے، سلمان کرے نہیں کرے، اس کو بھی 3 سال تھا رکھڑا ترا میں، مولانا لوگ جلدی دوستی نہیں کرے۔ اور مولانا سراج کیا، میں ڈبوئی بیان کرنے گیا تھا، مولانا معاف کرنا، میں ڈبوئی بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو جیسے بیان میں جاتے ہیں مولانا سراج میرے بازو میں بیٹھے تھے، میں بیٹھا تھا، ہماری وہی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہم چلے آئے۔ آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں کہ میں رات کو آیا، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص میرے سامنے دسترخوان بچھا رہا ہے، بہت اچھا ناشتہ رکھ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے آپ انتظار کرو حضرت خالد ابن ولید آ رہے ہیں۔ اب میں تو خواب میں اتنا خوش کہ نالائق، نکما، ناہنجار اور پاپی اور کمینہ، اور خالد ابن ولید ملنے کے لیے مجھے آ رہے، تو میں بالکل دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جیسے دروازہ کھولا، اللہ کی قسم یہ مولانا سراج وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن آج میرے پیاروں یہ اپنے واسطے نہیں آئے، میں بھی اپنے واسطے نہیں بول رہا ہوں، یہ آئے ہیں ڈبوئی کے علماء کے واسطے۔ کتنے طلبہ پڑھتے ہیں مولانا؟ 500 بچے پڑھتے ہیں، اور پڑھانے والے اساتذہ 13 اساتذہ ہے، 500۔ اور میں ڈبوئی کئی مرتبہ گیا ہوں، یعنی بہت مرتبہ گیا ہوں، اور آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، بروڈا کے پاس جو ڈبوئی ہے وہاں آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، وہاں 500 طلبہ پڑھتے ہیں، 13 پڑھانے والے ہیں۔ سچ کہوں میرے پیاروں 3 4 مہینے ہو گئے استادوں کو پگار نہیں مل رہی۔ ان کا بھی تو پیٹ ہے نا، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی کھانا ہے، ان کا بھی گھر ہے۔ آج یہ ڈبوئی سے صرف اس لیے آئے ہیں کہ کوئی، اور ایک بات ہے بھائی، یہ جو پڑھانے والے نا، جیسے ہمارے مولانا عبد المحیط جو مرحوم ہو گئے، یہ کون تھے؟ پوری دنیا ان کو کہتی کہ امام تھے، 23 سال اس مسجد میں امامت کرائی۔ حسن بھائی کو پوچھو تو کہیں گے 23 سال تک امامت کرائی۔ ارے مؤذن صاحب کون ہے؟ کہا یہ ہماری مسجد میں اذان دینے والے۔ ارے یہ مدرسے میں پڑھنے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں مدرسے پڑھنے والا طالب علم ہے۔ اللہ کی قسم یہ امام نہیں ہے، یہ مؤذن نہیں ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم نہیں ہے، یہ سب مدینے والے محمد کے مہمان ہیں۔ آج میرے دوستو ہمارا صبح کا ناشتہ پکا زوردار ہوتا ہو، اور وہ 13 علماء جن کے گھر میں مولانا مہینے کا کتنا خرچ ہے؟ 1 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ ہے، اور 3 4 مہینے سے رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا، ان کو تنخواہ نہیں ملی میرے پیاروں، تو کیا یہ قیامت میں اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا؟ خیر ہم اتنے بڑے تو ہیں نہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی، آپ کو معلوم ہے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیر والے بابا، وہ ناشتے پر آئے، بھائی ناشتے پر آئے تو ماشاءاللہ ان کا ناشتہ تھا، ان کے مریدوں کا ناشتہ تھا، اس زمانے میں جو بھی ناشتہ اجمیر میں ہوتا ہوگا بڑا بہترین ناشتہ تھا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، پانی پیا اور کھڑے ہو گئے،
ان کے ایک مرید نے کہا حضرت ناشتہ تو کر لو. کہا خیال آیا کیا میرے نبی کے ہر امتی کے گھر میں یہ ناشتہ ہوگا؟ کتنے میرے نبی کے امتی جو کھانا نہیں کھائے ہوں گے نا، رات کے بھوکے ہوں گے نا. ہاں کتنے ایسے ہوں گے جن کو 3 دن سے گوشت کھانا نہیں ملا ہوگا. تو کیا میں یہ کھاؤں گا تو قیامت میں نبی نہیں پوچھیں گے کہ معین الدین میرا امتی بھوکا تھا، تو نے کھانا کیسے کھا لیا؟ اب وہ تو خیر اللہ کے ولی تھے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، ہم اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے. بس دعا کرو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے دے، اور اللہ ایسے بزرگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور ہمارے نبی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے پیاروں، یہ جو مولانا لوگ بھوکے رہتے ہیں، آپ سچ بتاؤ یہ مولانا جب گھر جاتے ہوں گے، کیونکہ مدرسہ تو لاک ڈاؤن بندے گھر میں رہتے ہوں گے، بار بار جب کچن کی طرف بیوی دیکھتی ہوگی، مولانا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ بیوی کو کیا جواب دیں گے؟ بیوی پوچھے گی مولانا آپ کے سینے میں قرآن تھا، حدیث تھا، آپ کو امت کے حوالے کیا گیا تھا. آج کوئی امتی آپ کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. میرے دوستو، یہ نبی کے مہمان ہیں، ان کو پہنچانا، اماموں کو پہنچانا ایسا ہے جیسے کہ مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا. اس لیے میں بہت عاجزی کے ساتھ 500 بچوں کا سوال ہے میرے پیاروں، مہینے کے 1 لاکھ روپے کا سوال ہے. ہمارا لائٹ بل کتنا؟ ارے ہم لوگ تو شادی کے موقع پہ کپڑا خریدنے جاتے، کتنے کا تھا کپڑا؟ ابھی میں پرسوں گیا تھا ایک جگہ پہ، تو ایک آدمی نے بہت اچھا کپڑا پہنا تھا، میرے بہت دوست تھے، شکیل بھائی ان کا نام ہے. میں نے کہا کتنا روپیہ میٹر کپڑا؟ تو میرے کو کہتا ہے کہ 500 روپیہ میٹر. مولانا آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑا، نہیں چاہیے. 500 روپیہ میٹر تو 6 میٹر کتنے کا ہو گیا صابو؟ 3000. پھر سلائی والا لے گا وہ الگ. میں نے کہا بھائی ہم کو تو 500 میں پورا تیار ہو جاوے نا، ایسا کچھ بتا دے بھائی. سیدھی بات ہے. 3000 4000 روپے کا ہمارا کپڑا، 10,000 روپے کا ہمارا جوتا، اور شادی میں جاتا ہے وہ دلہا تو بعد میں نظر آتا، لگتا ہے یہ دلہا بن کے آیا ہے. صحیح کہ نہیں؟ اکرم بیٹا نام ہے نا، وہ ایسا ہی بنا تھا، اس لیے میں بول رہا ہوں. سب الحمدللہ اللہ سامنے ہی دے دیتا ہے میرے کو. ہاں تو بھائی میں اب بھکاری کھڑا ہوں آپ کے سامنے، اور کس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں؟ نبی کے مہمانوں کے واسطے بھیک مانگ رہا ہوں. میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، کوئی بھی صاحب اٹھتے جاوے، دیتے جاوے، ملاقات بھی کرتے جاوے. اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرماتے جاوے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سلام ذر الإيمان كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عباد الله علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون عباد الله أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين
خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان ألوان لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.